منبر نور پر تشریف فرما باوقار علماء کرام، شعراء ذوی الاحترام، سامعین، خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا از بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخاں شہزادہ گلگو قبا امداد کن، قادری یم نارے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، سبحان اللہ، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نبی کی شان بیان کرنے میں رطب اللسان ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان محترم، آپ کی اس دیار محبت میں عرس مقدس حضرت سید شاہ محمد حنیف رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس حسین اور مبارک موقع پر فقیر قادری کی پہلی حاضری، میں دعا کرتا ہوں مولا ان بزرگوں کے طفیل ہماری اور آپ کی ملاقات کو خوشگوار بنائے، آمین آمین آمین۔ مولا اہل سنت میں اتحاد عطا فرمائے، آمین۔ میری زبان پر حق جاری فرمائے، اور پروردگار ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ ہمارے درمیان موجود پیر طریقت گل گلزار رضویت شہزادہ ریحان ملت خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی محمد توصیف رضا خان صاحب قبلہ مد ظلہ النورانی بریلی شریف تشریف فرما ہے۔ تھوڑی دیر میں حضرت کی آمد ہوگی، سبحان اللہ۔ وہیں پر گلے گلزارے سیادت آل رسول اولاد علی حضرت علامہ مولانا
مفتی فیضان الہدا صاحب قبلہ مدد ذلہ النورانی، آپ کی بھی آمد ہو چکی ہے۔ چند ہی لمحات کے بعد آپ کے روبرو منبر شریف پر تشریف فرما ہوں گے۔ یہ بڑی مشہور و معروف جگہ ہے اور پورے اڑیسہ کی سرزمین پر فیضان حضور مجاہد ملت جاری اور ساری ہے۔ بے شک سبحان اللہ، انہی کے زیر سائے آج ہماری محفلیں سجتی ہیں اور ہماری محفلوں میں رونق بھی نظر آتی ہے۔ بے شک انہی کی دم قدم کی بہار ہے اور آج اس خطے میں جو سنیت چمک رہی ہے اور بدعقیدیت لرزہ بر اندام ہے تو یہ حضور مجاہد ملت کا فیضان ہے۔ بے شک سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے در کا یہ شعر جو عطائے مفتی اعظم ہے، جو اس سرزمین پر آ کر لوگوں کی ایسی خدمت کی اور عشق رسول کا ایسا جام پلایا کہ اس کا خمار الحمدللہ اب بھی تمام میں نظر آتا ہے۔ بے شک یہ زندہ دل سنیوں کا مجمع جو میرے روبرو ابھی موجود ہیں، یقیناً سب کے چہرے بتا رہے ہیں کہ ہم بزرگوں کے سائے میں رہتے ہیں اور بریلی کا فیضان جاری رہتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، اور دنیائے سنیت پر اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ انہوں نے ایسا عشق رسول کا جام پلایا کہ جس دل میں اس رسول کا عشق اتر جائے یقیناً وہابیت کا وہاں قبضہ نہ ہو پائے۔ یہ فیضان بریلی والے کا ہے۔ یہ فقیر آپ کے سامنے حاضر ہے، تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت کروں گا۔ منبر شریف پر تشریف فرما علماء کرام، شعراء ذوی الاحترام، جن کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں اور آپ کے جانے پہچانے ہر دل عزیز شاعر ساحر کلکتوی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ یہ علماء کرام ہیں، شعراء اعظام ہیں، یہ لائق تعظیم ہے اور لائق احترام ہے۔ ان کے چہروں کی زیارت کیجئے، عشق رسول میں ڈوب کر حبیب پروردگار شفیع روز شمار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں، بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حیات حضرت قرنی بتانا کس کو آتا ہے؟ توجہ چاہوں گا، ارشاد نوازش کرم۔ حیات حضرت قرنی بتانا کس کو آتا ہے؟ نبی کے ہجر میں آنسو بہانا کس کو آتا ہے؟ اور زباں ساقط، قلم عاجز، تصور چپ، تخیل گم۔ زباں ساقط، قلم عاجز، تصور چپ، تخیل گم، مکمل شان مصطفی بتانا کس کو آتا ہے؟ سبحان اللہ، مکمل شان مصطفی بتانا کس کو آتا ہے؟ اور نبی کی مسکراہٹ دیکھ کر عائشہ کہتی تھی
مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ. زور سے بولیں. سبحان اللہ. مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے. سنت ہے. مسکراتے رہا کرو. مسکرا کر گفتگو سنو. اور اس سنت میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں. مسکراتا ہوا چہرہ بڑا خوبصورت لگتا ہے. یقین نہ آئے تو آئینے کے سامنے ایک بار مسکرا کر اپنا چہرہ دیکھ لینا. مسکراتے ہوئے آپ گھر کے اندر داخل ہوتے رہو, کبھی گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا. مسکراتے ہوئے آپ ایک دوسرے سے ملاقات کرو, کبھی گالی گلوج نہیں ہوگی. مسکراتے ہوئے آپ ایک دوسرے سے ملتے رہو, کبھی کوئی دل میں بدگمانی پیدا نہیں ہوگی. مسکراتے ہوئے آپ اپنے بچوں سے باتیں کرو, بچے بھی خوش رہیں گے, آپ کا اس پر اثر اچھا رہے گا. میرے سرکار کا یہ طریقہ تھا کہ میرے آقا جب کسی سے ملتے تھے تو آقا کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی وجہ تھی کہ جس سے بھی سرکار بات کرتے تھے وہ اپنا دل سرکار کے قدموں میں ہار جایا کرتا تھا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کی مسکراہٹ دیکھ کر عائشہ کہتی تھی میرے سرتاج جیسا مسکرانا کس کو آتا ہے. میرے سرتاج جیسا مسکرانا کس کو آتا ہے. نبی کے ہجر میں آنسو بہانا کس کو آتا ہے. نبی کے ہجر میں آنسو بہانا کس کو آتا ہے. عزیزان محترم, قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی, اللہ جل شانہ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ. رسول جو کچھ تمہیں عطا کرے اسے لے لو. یہ رب کا کلام ہے. اللہ فرماتا ہے رسول جو کچھ عطا کرے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس چیز سے منع فرما دیں اس سے باز آ جائیں. گویا خدا کا یہ قانون ہے کہ میرے بندو زندگی میں نے دی, مگر زندگی گزارنے کا شعور تمہیں میرے محبوب سے مل رہا ہے. بے شک. زندگی عطا کرنے والی ذات رب کی ہے, مگر شعور زندگی مصطفیٰ کی بارگاہ سے مل رہا ہے. اللہ کا پیار دیکھو, اللہ نے اپنا محبوب عطا فرما دیا. اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا, اپنی محبوب چیز کوئی کسی کے حوالے نہیں کرتا. جس چیز سے میں محبت کروں, جو چیز مجھے محبوب ہو, وہ میں اپنے پاس ہی رکھنا چاہوں گا. یہ فطرت ہے. لیکن اللہ کا کرم دیکھو, اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے, کتنی محبت کرتا ہے. اپنا محبوب اللہ نے عطا کر دیا, اور اپنا محبوب عطا کر کے اللہ نے اپنے بندوں پر یہ سب سے بڑا احسان فرمایا. اور اس احسان کو اللہ نے جتایا بھی ہے کہ میں نے بے شمار نعمتیں دی ہے, لیکن کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا, مگر ایک نعمت میں نے اپنے بندوں کو ایسی دی کہ اس نعمت پر میں نے اپنے بندوں پر احسان جتایا ہے. اور وہ نعمت محبوب کائنات سرور دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے عطا فرمایا. اے میرے بندو, میں نے اپنا محبوب عطا کر دیا. اب یہ میرا محبوب ہے, میں نے اس لیے تمہیں اپنا محبوب عطا کیا کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونے عمل ہوگی. اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تحقیق کے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی تمہارے لیے نمونے عمل ہے. گویا اللہ نے اپنا محبوب دیا, اور ساتھ میں
یہ بھی حکم دیا کہ یہ میرا محبوب ہے. اب محبوب کی زندگی کو دیکھو, محبوب کی بندگی کو دیکھو, محبوب کے چلنے کو دیکھو, محبوب کے بولنے کو دیکھو, محبوب کے طریقے کو دیکھو, محبوب کے کام کاج کرنے کے انداز کو دیکھو, محبوب کا ملنا جلنا دیکھو, محبوب کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو, محبوب کے تمام زندگی کے حالات کو دیکھو. میرے محبوب کے طرز پر زندگی گزارو, کیونکہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونے عمل ہوگا. جو میرے محبوب کی زندگی پر عمل کرے گا اس کی زندگیوں میں انقلاب آئے گا, اس کی زندگی بلند و بالا زندگی ہوگی, اس کی زندگی سب سے بہتر زندگی ہوگی. اور محبوب جو کچھ تمہیں عطا کریں اسے لے لو, اور جن چیزوں سے منع فرما دیں اس سے باز آؤ. گویا اللہ نے اپنے محبوب کو فل پاور عطا کر دیا, مکمل اختیار عطا کر دیا کہ اے محبوب تمہیں مکمل اختیار ہے. رب میں ہوں, ربوبیت میری ہے, لیکن اے محبوب میں اپنی ربوبیت میں حکومت تمہاری قائم کر رہا ہوں. محبوب تم جو چاہو حکم دو, تمہارے حکم کو ٹالا نہ جائے گا. محبوب تم جو چیز چاہو نافذ کر دو, تمہارے نافذ کردہ حکم پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. محبوب تم جو عطا کرو گے اس پر میں بھی راضی رہوں گا, محبوب اس پر مجھے بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان پکار اٹھے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. اور ایسا اختیار دیا اپنے محبوب کو رب نے کہ جو قانون رب کا ہے اس قانون میں بھی چاہے مصطفیٰ تو اپنے حکم کو نافذ کر رہے ہیں مصطفیٰ. اس پر قرآن نازل نہیں ہو رہا ہے, بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں. اب میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار دیکھو کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا با اختیار بنایا ہے, اور اللہ نے اپنے محبوب کے قائم کردہ حکومت کو کیسے نافذ کر دیا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک قافلے کا سردار آیا اور آ کر کہنے لگا حضور ہم آپ کے علاقے سے گزر رہے ہیں, آپ کے علاقے میں ہمیں کہیں پانی نہ مل سکا ہے, حضور ہمیں پانی کی حاجت ہے, ہمارے لیے پانی کا انتظام فرما دیجئے. میرے آقا تشریف فرما ہے اپنے مسند پر, صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں, سب کی نظریں مصطفیٰ کے جلوے پر ٹکی ہوئی ہے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے سوال کو سنا اور سننے کے بعد پکارا اینا علی, علی کہاں ہے؟ علی مرتضیٰ داماد پیغمبر فاتح خیبر حسنین کے بابا حضرت خاتون جنت کے شوہر آئے تشریف لائے با ادب کھڑے ہیں. یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. آقا نے فرمایا علی جاؤ اس پہاڑی کے پیچھے ایک کالے رنگ کا حبشی غلام اپنے آقا کے مشکیزوں کو بھر کر لے جا رہا ہے, اسے بلا کر میرے پاس لے آؤ. یہ میرے سرکار نے فرمایا. کہاں بیٹھے ہیں سرکار؟ مدینہ المنورہ میں تشریف فرما ہے, اپنے مسند میں تشریف فرما ہے, اپنی جگہ پر تشریف فرما ہے. جو خبیث یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں, یا اسے پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں, وہ سنیں یہ مکمل بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو حکم دیا ہے علی جاؤ پہاڑی کے پیچھے, وہ کالے رنگ کا حبشی غلام. اب ذرا آقا کا اختیار دیکھو اور میرے آقا کی نگاہ نبوت کو دیکھو. آقا رنگ بھی بتا رہے ہیں, ان کا اس کا اب وہ رہنے والا کہاں کا ہے سرکار یہ بھی بتا رہے ہیں, اور سرکار یہ بھی بنوا رہے ہیں کہ وہ آزاد نہیں ہے بلکہ کسی کا غلام ہے, اور آقا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ پانی بھر کر لے جا رہا ہے. اللہ اکبر. پہاڑی کے پیچھے ہے وہ, لیکن سرکار اپنی مسند پر بیٹھے بیٹھے یہ حکم جاری فرما رہے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے میں بیٹھ کر اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں, اور مصطفیٰ کی نظر آج اس محفل پر بھی ہے کہ میرے کتنے غلام میری محفل سجائے بیٹھے ہیں, اور کتنے میری محفلوں میں آ کر میرا ذکر سن رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات
میرے آقا کی نظر عنایت نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو حکم فرمایا. مولا علی نبی کے حکم پر چل پڑے ہیں. حضرات محترم ذرا مولا علی کا ادب دیکھیں. سرکار نے فرمایا علی جاؤ اس کالے رنگ کے حبشی غلام کو بلا کر لاؤ. علی خاموش کھڑے کھڑے سنتے ہیں اور حکم کو بجا لاتے ہیں. ہم میں سے کوئی ہوتا تو یہ ضرور پوچھتا کہ یا رسول اللہ آپ تو یہاں بیٹھے ہیں, وہ آپ کو کیسے پتا کہ وہ کالے رنگ کا ہے؟ آپ کو کیسے خبر کہ وہ حبشی ہے؟ آپ کو کیسے خبر کہ وہ غلام ہے؟ اللہ اکبر. مولا علی بھی جانتے ہیں کہ یہ نبی کونین ہیں جنہیں اللہ نے صاحب اختیار بنایا ہے, اور وہ علم عطا فرمایا ہے کہ نبی علم سے اپنے علم سے پیٹھ کے پیچھے کے بھی خبر رکھا کرتے ہیں. اللہ اکبر. مولا علی اس پہاڑی کے پیچھے پہنچے, اور جب پہاڑی کے دامن میں پیچھے پہنچے ہیں تو دیکھا وہی شکل ہے, وہی شخص ہے جو اپنے اونٹ پر مشکیزوں کو لاد کر پانی بھر کے لے جا رہا ہے. قریب پہنچے مولا علی. علی پہنچ کر فرماتے ہیں اے حبشی غلام چلو تجھے میرے آقا نے بلایا ہے. وہ غلام کہتا ہے میں نہیں جانتا تمہارے آقا کون ہے, میں تمہیں بھی نہیں جانتا, تمہارے آقا کو بھی نہیں جانتا. میں جس کا غلام ہوں میں صرف انہیں جانتا ہوں اور انہی کے حکم پر پانی بھر کے لے جا رہا ہوں. میں کہیں جانے والا نہیں, میں جس کام سے آیا ہوں وہ کام کر کے اپنے طرف لوٹ رہا ہوں. اب مجھے کوئی کہیں نہیں لے جا سکتا. مولا علی نے پھر فرمایا چلو یہ میرے آقا کا حکم ہے. آقا نے فرمایا ہے اس حبشی غلام کو میرے پاس لے کر آؤ, میں تم سے کہہ رہا ہوں چلو میرے آقا بلا رہے ہیں. حبشی نے پھر منع کیا. جب منع کیا علی کے تیور بدل گئے. علی نے کہا سن, دنیا ٹل سکتی ہے مگر میرے نبی کی بات نہیں ٹل سکتی. علی کچھ بھی کر سکتا ہے مگر مصطفیٰ کے حکم کے خلاف کام نہیں کر سکتا. سن, اگر تو نہیں جائے گا علی تجھے زبردستی اٹھا کر لے جائے گا. اللہ اکبر. قربان جاؤ مولا علی کے چاہنے والوں, مولا علی کے نام کا دم بھرنے والوں, علی 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 کا نعرہ لگانے والوں. ارے علی وہ ہے جو مصطفیٰ کی کسی بات کو نہیں ٹالتے, اور آج ہم علی کا نام لیتے ہیں پھر بھی مصطفیٰ کے فرمان کے خلاف چلتے ہیں. یہی تو محبت کی کسوٹی میں تولا جاتا ہے. محبت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے عرس کی محفل سجا لی, محبت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے لنگر کھلا دیا, محبت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے جلسہ کر لیا, باہر سے علماء کرام کو بلا کر تقریریں سن لی. یہ اصل محبت نہیں ہے. ارے محبت تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کے فرمان پر مٹنے کا جذبہ رکھو, اور نبی نے جو حکم دے دیا ہے اس حکم پر عمل کرتے رہو, اپنی زندگی گزارتے رہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اصل محبت ہے, اور یہی محبت دنیا اور آخرت میں کام آنے والی ہے. حضرات محترم مولا علی فرماتے سن تجھے چلنا ہے, میرے نبی کا حکم ہے, میرے سردار کا حکم ہے. اللہ اکبر. جب میرے مولا علی کے تیور بدلے تو اس شخص کے اندر لرزہ طاری ہو گیا. وہ غلام گھبرایا, چہرہ دیکھ کر پرجلال چہرے پر جب نظر پڑی تو اس کے اندر کپ کپی طاری ہو گئی. اس نے کہا اچھا چلو پہلے تمہارے آقا سے مل لیتے ہیں پھر میں اپنے طرف جاؤں گا. وہ غلام چلا, پانی سے بھرے ہوئے مشکیزے ساتھ میں لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچا ہے. مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی, یہ غلام حاضر ہے, ساتھ میں مشکیزے بھی ہیں. اللہ اکبر. سرکار نے حکم دیا وہ لوگ کہاں ہیں جو پانی کی تلاش میں تھے؟ وہ لوگ بھی حاضر ہو گئے. کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں. کہا لو تمہارے لیے پانی کا انتظام ہو گیا ہے, اب اپنے اپنے مشکیزوں کو بھر لو, لے جاؤ یہاں سے پانی بھر کے. وہ قافلے والے اپنے اپنے مشکیزوں کو بھر لیتے ہیں, انہیں پانی مل گیا, قافلے والے چلے گئے. ادھر مولا علی کھڑے ہیں اور کھڑے کھڑے سرکار کے رخ زیبا کی زیارت بھی کر رہے ہیں. بول اٹھے مولا علی یا رسول اللہ یہ ان کے کام تو ہو گئے,
قافلے والوں کو پانی تو مل گئے لیکن اس غلام کے مشکیزے خالی ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ اب ان کا کیا ہوگا؟ میرے آقا کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، سبحان اللہ، میرے آقا مسکرائے، مسکرا کر فرماتے علی جب میں ان کے مشکیزوں کو بھر سکتا ہوں تو خالی ان کے بھی رہنے نہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، لاؤ مشکیزے میرے پاس لے کر آؤ۔ سرکار نے مشکیزوں کو اپنے پاس منگوایا اور اپنا دست اقدس بسم اللہ شریف پڑھ کے مشکیزے کے منہ پر رکھا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انگلیوں کے گھائیوں سے پانی کا چشمہ نکلنا شروع ہو گیا، پانی کا چشمہ نکلنا شروع ہو گیا، مشکیزے بھر گئے، سب نے پانی پیا، سارے مشکیزے بھر گئے۔ تو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان پکار اٹھے، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ مشکیزے بھر دیے گئے اور جب مشکیزے بھر گئے سرکار نے فرمایا غلام لو تیرے مشکیزے بھر گئے، اب تم جا سکتے ہو۔ غلام نے کہا آقا اب تک تو جانتا نہ تھا، اب تک پہچانتا نہ تھا، لیکن چہرہ دیکھ کر فریبتا ہو گیا ہوں، چہرہ دیکھ کر دیوانگی چھا گئی ہے۔ سرکار بعد میں جاؤں گا ادھر، پہلے اپنے قدموں میں لیجئے اور کلمہ پڑھا کر مسلمان کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور مجاہد ملت، عرس باغو شاہ بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار کلمہ پڑھائیے مسلمان کیجئے۔ میرے آقا نے دامن رحمت میں لیا، کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا۔ اللہ اکبر، جو حبشی مسلمان ہوا دریائے رحمت جوش میں آیا، سبحان اللہ۔ یقیناً جب دریائے رحمت جوش میں آتا ہے سرکار جسے جو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ ارے آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، اور جب جوش میں آتے ہیں تو جس کو جو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ اسی کو میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ سبحان نبی اللہ مختار سبحان کل اللہ۔ ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ اللہ اکبر، ادھر دریائے رحمت جوش میں آیا، سرکار نے فرمایا اے حبشی غلام اب تو تم مسلمان ہو گیا، اب تو تم مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، اب مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، جو مانگو گے تجھے دیا جائے گا۔ قربان جاؤ مومنو، ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں، ہم اس رسول کی غلامی میں ہیں جو بے پناہ عطا کرتے ہیں، جو بے پناہ عطا کرتے ہیں۔ آج جو کچھ ہمارے پاس ہے میرے رسول کی عطا ہے، آج جو بھی ہمارے پاس ہے میرے رسول کی عطا ہے۔ حضرات آج یہ خانقاہ ہے تو میرے رسول کی عطا ہے، یہ حنیف شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہے تو یہ میرے رسول کی عطا ہے، حسنین کریمین ہے تو میرے رسول کی عطا ہے، حضرت مولا کائنات ہے تو میرے رسول کی عطا ہے، ابو بکر صدیق ہے تو میرے رسول کی عطا ہے، عمر فاروق اعظم ہے تو میرے رسول کی عطا ہے، عثمان ذوالنورین ہے تو میرے رسول کی عطا ہے، حضرات غوث اعظم ہے تو میرے رسول کی عطا ہے، خواجہ اعظم ہے تو میرے رسول کی عطا ہے۔ آپ بریلی آئیے تو اعلیٰ حضرت ہے تو میرے رسول کی عطا ہے، مفتی اعظم ہے تو میرے رسول کی عطا ہے، مفسر اعظم ہے تو میرے رسول کی عطا ہے، حجت الاسلام ہے تو میرے رسول کی عطا ہے۔ آپ اڑیسہ میں آئیے تو آپ کو مجاہد ملت ملے ہیں تو یہ میرے رسول کی عطا ہے، اور شاہ حنیف ملے ہیں تو میرے رسول کی عطا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور مجاہد ملت، عرس باغو شاہ بابا، سرزمین بنیا شاہی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت
جنت ہبا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ مدینے والے سے رشتہ جوڑو پیارے، مدینے والے سے رشتہ جوڑ کر رکھو گے، یقیناً گھر میں کمی نہیں ہوگی۔ مدینے والے سے رشتہ جوڑو گے، آپ کے کسی بھی معاملات میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ رشتہ پکا رکھو مدینے والے سے، رشتہ مضبوط رکھو مدینے والے سے۔ پل پلے ہو کر نہ رہو، ان کے فریب میں مت آنا، ان کے مکر کے چکر میں مت پڑنا، ان کے حسین جال کے پھندے میں مت آنا۔ آج دنیا کے اندر نظر اٹھا کر دیکھو تو ہم رسول کے اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں، محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، نعرے بھی لگتے ہیں کہ رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مجاہد ملت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہ صرف نعرے کے حد تک ہم محدود رہ گئے، ورنہ اگر رشتہ پکا ہوتا، رشتہ مضبوط ہوتا تو ہمارے چہروں سے داڑیاں نہیں چلتی، رشتہ مضبوط ہوتا تو ہماری پیشانیوں پر سجدے کی چمک ہوتی، رشتہ مضبوط ہوتا تو ہم عشق رسول میں سچے کہلاتے، رشتہ مضبوط ہوتا تو ہمارا کردار و کیریکٹر اسلامی ہوتا، رشتہ مضبوط ہوتا تو ہمیں اسلام سے بہتر نظریات ہمیں ملتے۔ آج بدعملیہ کتنی ہے خود آپ نظر اٹھا کر دیکھو۔ آج بدعملیوں کے دلدل میں اس طرح ہم پھنستے جا رہے ہیں کہ مغربی طریقہ ہمارے اوپر غالب ہے، مغربی تعلیم ہمارے اوپر غالب ہے، مغربی پہناوا ہمارے اوپر غالب ہے، مغربی طور طریقہ ہمارے اوپر غالب ہے۔ آپ کہو گے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو سنو، وہ مغرب زدہ جو مغربی طریقہ اپنا کر اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ مغرب والے جسے ہم یہود و نصارہ کہتے ہیں، جو تمہارا دشمن ہے، تمہارے مذہب کا دشمن ہے، تمہارے قرآن کا دشمن ہے، تمہاری شریعت کا دشمن ہے، رسول معظم کا دشمن ہے، وہ تمہیں بدعملیوں میں کس انداز میں مبتلا کر رہا ہے، تم اس کے چکر میں آ کر مدینے کے تاجدار احمد مختار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فراموش کرتے جا رہے ہو۔ آج پہناوا تم نے انگریزوں کا اپنایا، جو تمہارا دشمن بھی ہے، تمہاری شریعت کا دشمن ہے، جو تمہارے رسول کا دشمن ہے۔ کیا تمہیں یہ دشمنی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ ارے مسلمان کا چہرہ نبی کے چہرے کے مثل ہونا چاہیے، مسلمان کے چہرے پر مدینے والے کے اثرات نظر آنی چاہیے۔ مگر آج افسوس کا مقام ہے کہ ہم مسلمان ہیں، محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن اپنی داڑیوں کو چھلوا چھلوا کر نالیوں میں بہا رہے ہیں۔ ہمیں ذرا برابر بھی غیرت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ انگریز ہیں، یہود و نصارہ ہیں، جس نے اس طریقے کو رائج کیا ہے۔ قوم لوط سے یہ طریقہ داڑیاں چھلوانے کا رائج ہوا ہے، اور وہ طریقہ اب تک چلا آیا، اور مسلمان دھڑلے سے اس طریقے پر عمل کرتا ہے، اپنی داڑیوں کو چھلوا کر نالیوں میں بہاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ ارے یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ جب تمہیں نبی کا چہرہ پسند نہ آیا، ان انگریزوں کو چہرے کے پسند کر کے تم اپنی زندگی کو چلا رہے ہو، تو یہ محبت نہیں کہلائے گی۔ ارے پیارے، محبت تو وہ ہے کہ جسے نبی کا چہرہ پسند ہے وہ سچا عاشق رسول ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، 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 اللہ اکبر۔ محبت اس کا نام ہے پیارے، صرف زبان سے محبت کے نعرے لگانے سے کام نہیں چلنے والا۔ نبی کے فرمان پر عمل کرو، نبی نے جو کچھ عطا کیا ہے اس چیز کو پکڑ لو، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، اسی کا نام محبت ہے، اسی کا نام عشق ہے۔ آپ اپنے بزرگوں سے آپ وابستہ ہو، ہر کوئی کسی نہ کسی پیر سے مرید ہے، اور سب کو اپنا پیر محبوب ہوتا ہے، سب اپنے پیر سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو آپ جس کے بھی ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو، ذرا آپ ایمانداری سے کہو، کوئی داڑھی منڈا شریعت کے خلاف چلنے والا، نماز کی پابندی نہ کرنے والا، چاہے وہ کسی بھی نسب کا ہو، آپ کے درمیان آ جائے اور کہے مجھ سے مرید ہو جاؤ، تو کیا ہوگا؟ بولو بھائی، ہو گئے؟
سے پہلے دیکھا یہ پیر کیسا جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، یہ پیر کیسا جو نمازوں کا پابند نہیں ہے، یہ پیر کیسا جو شریعت کا پابند نہیں ہے، یہ پیر کیسا جن کے پاس سنت رسول نہیں ہے، یہ پیر کیسا جو شریعت کے مطابق چل نہیں رہا ہے، تو اس کو کوئی ایکسپٹ نہیں کر سکتا۔ اما پیر تو چھوڑو، کوئی کسی داڑھی منڈے کو امام بنا لے گا، بولو بھائی، مصلی پہ کھڑا کرے گا، اس کے پیچھے نماز پڑھ لے گا۔ جو دن میں 2 بار چھلوا رہا ہے نا، چھیل چھیل کے نالیوں میں بہا کے پھر بھی نماز کو آ رہا ہے، تو وہ بھی گوارا نہیں کرے گا کہ کوئی داڑھی منڈا میرا امام بنے۔ تو سوچو کہ جب تم امام بنا نہیں سکتے، خود داڑھی منڈا کر داڑھی منڈے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، تمہیں معلوم ہے کہ داڑھی منڈے کے پیچھے نماز بولو ہوگی نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ داڑھی منڈانا کیا ہے؟ بولو حرام ہے۔ داڑھی چھلوانا کیا ہے؟ زور سے بولو، حرام ہے۔ جب خود داڑھی منڈانے والا ایک داڑھی منڈے کی ابتدا میں نماز ادا نہیں کر سکتا، اسے معلوم ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، تو اسے یہ بھی سوچنا چاہیے جب داڑھی منڈے کی پیچھے نماز نہیں ہوگی تو ایک داڑھی منڈے کی نمازوں کا کیا حال ہوگا؟ سوچو کہ ایک داڑھی منڈے کی نمازوں کا کیا ہوگا، جو کلم کھلا فسق میں مبتلا ہوتا ہے، جو کلم کھلا فسق کرتا ہے، یقیناً اسے اپنے نمازوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ پیر چاہے اپنے وقت کا کتنا ہی بڑا کامل کیوں نہ ہو جائے، اگر کسی پیر کے دامن سے وابستہ ہو، کسی سنت پر عمل کرنے والا سنی صحیح العقیدہ پیر سے وابستہ ہو، تو یاد رکھو کہ تمہیں بھی اپنے چہروں کو مدری سے سجانا ہوگا، تمہیں بھی اس کے طریقے پر چلنا ہوگا، تمہیں بھی ان کے طریقے کو فالو کرنا ہوگا۔ مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مولا علی ہے، آقا مسکرائے، مسکرا کر فرمایا سنو، جب میں ان کے مشکیزوں کو بھر سکتا ہوں تو خالی ان کے بھی نہیں رہنے دیا جائے گا۔ انگلیوں سے پانی کا چشمہ نکلا ہے، وہ مشکیزیں پانی سے بھر گئے۔ سرکار نے فرمایا لے جاؤ، اس نے کہا یا رسول اللہ جاؤں گا بعد میں، پہلے اپنے دامن سے وابستہ کرو، کلمہ پڑھاؤ مسلمان کر لو۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، اور جب کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہوا، ایمان لے آیا، تو سرکار نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرات یہ وہی کہہ سکتا ہے جن کے پاس سب کچھ ہو، یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے جن کے پاس کمی نہ ہو، جن کے پاس کمی نہ ہو، جو سب کچھ دے سکتا ہے وہی یہ جملہ اپنی زبان پر لا سکتا ہے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا دیا جائے گا، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ اس نے سوچا کیا مانگو؟ جب نبی اپنے انگلیوں سے پانی کا چشمہ نکال سکتے ہیں تو ٹھوکر مار کر کچھ بھی پیدا کر سکتے ہیں، جو مانگوں گا مل جائے گا۔ وہ حبشی تھا، رنگ اس کا کالا تھا، عرض کرنے لگا حضور کیا مانگوں؟ آپ تو مختار ہیں، جو چاہیں گے عطا کر دیں گے، مجھے پکا یقین ہے، یقین کامل ہے سرکار، میں دولت نہیں مانگ رہا ہوں سرکار، مجھے اب کسی چیز کی حاجت نہیں سرکار، میں کالا ہوں مجھے گورا کر دو۔ مانگا بھی تو کیا مانگا؟ سرکار میں کالا ہوں مجھے گورا کر دو۔ اب آپ بتاؤ ہے کوئی دنیا میں ایسا کریم، ہے کوئی ایسی ایجاد جو کالے کو گورا کر دے؟ سرکار نے سن کر لبوں پر مسکراہٹ جاری کی، مگر میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا میرے غلام یہ تو خدا کی قدرت ہے، کالا بنانا خدا کا کام ہے، گورا بنانا خدا کا کام ہے، یہ تو رب کی قدرت ہے۔ اور اللہ خود اپنے کلام میں فرماتا ہے هو اللہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ تمہاری شکلوں اور صورتوں کو اللہ جیسا چاہتا ہے تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شکل، یہ صورت خدا کی بنائی ہوئی ہے، کالا بنانا خدا کی قدرت، گورا بنانا خدا کی قدرت۔ یہ انسانی شکل جو ہے یہ دستے قدرت کا شاہکار ہے، یہ چہرہ
اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا. حضرت آدم کے پورے وجود کو تو فرشتوں نے تیار کیا، مگر جب چہرہ بنانے کی بات آئی تو خدا نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم کا چہرہ بنایا ہے. اسی لیے شرعی حکم یہ بھی ہے کہ کسی کو چہرے پر نہ مارا جائے. استاذ کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ شاگرد کے چہرے پر نہ مارے. ماں باپ کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے بچوں کے چہرے پر نہ مارے، اس لیے کہ چہرہ چہرے کا ادب کیا جائے، کیونکہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے اس چہرے کو بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چہرے پر کسی کو نہیں مارنا چاہیے، یہ دست قدرت سے بنا ہوا ہے. تو گورا بنانا خدا کی قدرت، کالا بنانا خدا کی قدرت. حبشی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں کالا ہوں مجھے گورا کر دو، یا رسول اللہ میں بدصورت ہوں مجھے خوبصورت بنا دو. اللہ اکبر. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ آقا نے فرمایا آؤ میرے قریب آؤ. وہ غلام جب قریب ہوا میرے آقا نے اپنا دست اقدس اس کالے رنگ کے حبشی غلام کے چہرے پر پھیرا. ہاتھ کا پھیرنا تھا کہ یوسف شد در جمال و در کمال، اس کا چہرہ بدر منیر کی طرح چمکنے لگا، اس کا چہرہ چمکنے لگا، چاند جیسا چہرہ. اللہ اکبر. اب اس کا چہرہ چمک رہا ہے، اس کا چہرہ چمک رہا ہے. اب تک وہ کالا تھا اب گورا ہو گیا، اب تک وہ بدصورت تھا اب خوبصورت ہو گیا ہے. اللہ اکبر. میرے سرکار نے ہاتھ پھیر کر اس کے رنگ کو بدل دیا. قرآن نے یہ نہیں فرمایا رب کا کلام بھی نازل نہ ہوا اے محبوب میں نے کالا بنایا تھا تو نے گورا کیوں بنا دیا. اے محبوب یہ میری قدرت تھی، تم نے میری قدرت میں انٹرفیئر کیسے کر لی. رب کے طرف سے کوئی جواب بھی نہ آیا، نہ وہی لے کر حضرت جبریل آئے. گویا رب کا بھی یہ اب کی بھی یہی مرضی ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو رب نے اپنے محبوب کو فل اختیار دے رکھا. محبوب تم جو چاہو کرو، تمہیں مکمل اختیار ہے، مکمل پاور ہے. میں جسے کالا بنا دوں محبوب تمہیں اختیار ہے، تم اسے گورا بنا دو. اللہ اللہ. اب وہ غلام کالا تھا، بدصورت تھا، لیکن سرکار نے اپنا دست مبارک پھیرا، وہ خوبصورت ہو گیا، وہ خوبصورت ہو گیا، اس کا چہرہ چمکنے لگا. اب میرے سرکار کی بارگاہ سے چلا ہے وہ غلام اور اپنے آقا کے پاس پہنچا جس کا پہلے سے وہ غلام تھا. پہنچا اور جو ہی وہ پہنچا ہے اپنے آقا کے سامنے، آقا کی نظر اٹھی، اس نے دیکھا اونٹ میرا ہے، مشکیزیں میرے ہیں، مگر مشکیزوں کے اور اونٹ کے ساتھ جو یہ شخص ہے یہ کون ہے؟ پہچان نہ سکا. فوراً کہنے لگا تم کون ہو؟ وہ میرا غلام کہاں ہے؟ کہا میں ہی آپ کا غلام ہوں. کہا مذاق نہ کر، وہ غلام میرا کہاں ہے؟ تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ وہ تو کالا تھا، تم تو خوبصورت ہو. وہ تو کالا تھا، تم تو جو گورا ہو. وہ بدصورت تھا، تم تو خوبصورت ہو. اس نے کہا یقین کرو میں ہی ہوں، میں ہی آپ کا غلام ہوں. کا یقین نہیں آتا، کا یقین نہیں آتا. مجھ سے اپنے محلے والوں کا نام پوچھ لو، مجھ سے اپنے گھر کے اندر کی بات پوچھ لو، میں سب کچھ بتا دوں گا. کا یہ تبدیلی کیسی، یہ رنگ تمہارا کیسے بدل گیا، یہ خوبصورتی کہاں سے آ گئی؟ اللہ اکبر. اس نے کہا سنو، یہ خوبصورتی، یہ تبدیلی، یہ حسن کہیں اور سے نہیں بلکہ آمنہ کے لال کا عطا کرنا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے. سبحان اللہ سبحان کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہا اب تک کفر کے اندھیرے میں تھا، اب تک ظلمت میں تھا، لیکن جب اسلام کا نور دل میں آیا ہے تو وہ نور سیدھے چہرے سے ظاہر ہو گیا ہے. یہ اسلام کا نور ہے، یہ اسلام کی چمک ہے. کل تک میں مسلمان نہ تھا لیکن اب میں مسلمان ہو کر مدینے والے کا غلام بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا جاؤ، میرا غلام کالا تھا، تم تو بڑے خوبصورت ہو، تم میرا غلام نہیں. وہیں پر غلام پکار اٹھا قربان جاؤں آقا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. کیا سبق ملا؟ پہلے جب کلمہ نہ پڑھا تھا تو کافر کی غلامی میں تھا، اب جب محمد عربی کی غلامی میں آیا
زندہ باد کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے پیارے. رب نے کیسے عطا کیا؟ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں دیوانوں, ہم اس رسول کے چاہنے والے ہیں دیوانوں. جس رسول نے سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے, آج ہم رسول کی عطا کردہ چیزوں پر, ہم رسول کی عطا کردہ چیزوں پر ہم نظر نہیں ڈالتے, بلکہ ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں. حلال و حرام کی تمیز میرے سرکار نے سکھائی ہے, حلال و حرام کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں آج یہ تمیز نہیں ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے. آج ہم اونے پونے زندگی گزار رہے ہیں. ہم دنیاوی چکا چوند میں پڑ کر دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں حلال و حرام کی تمیز تک نہیں کر پاتے. آج ہم حقوق العباد میں گرفتار ہیں. حضرات محترم, حقوق العباد بہت بڑی شے ہے, اس کو ہم نظر انداز کرتے نظر آ رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں, آج شاہ حنیف رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس میں آنے والوں, خورشید تمہیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ خدا را حقوق العباد میں گرفتار نہ ہونا. ہر انسان کے جن میں دو حقوق ہے, ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد ہے. اسلام کے تمام فرامین کو اکٹھا کیا جائے, اسلام کے تمام احکامات کو اکٹھا کیا جائے اور ان احکامات کو 100 حصوں میں تقسیم کیا جائے, اور اس 100 حصے کی تقسیم کی جائے تو 10 حقوق اللہ میں آئے گا اور 90 چیزیں حقوق العباد میں آئے گا. 10 حقوق اللہ میں, حقوق اللہ سے مراد نماز حقوق اللہ ہے, روزہ حقوق اللہ ہے, حج حقوق اللہ ہے, زکوٰۃ حقوق اللہ ہے, صدقہ و خیرات حقوق اللہ ہے. یہ ساری چیزیں حقوق اللہ میں آ رہی ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہو ٹھیک ہے, روزہ رکھ رہے ہو ٹھیک ہے, حج کر کے آئے ہو ٹھیک ہے, زکوٰۃ ادا کر رہے ہو ٹھیک ہے, آپ صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہو ٹھیک ہے, آپ حقوق اللہ ادا کر رہے ہو. مگر حقوق العباد میں اگر آپ گرفتار ہو تو یقین جانو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو حقوق العباد میں گرفتار ہوگا یقیناً وہ جنت میں جا نہیں سکتا اگرچہ وہ حقوق اللہ ادا کر کے جا رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. اولاد سرکار ریحان ملت بریلی شریف, فریدی شریف, اولاد سرکار رضوان الہدی قادری, خانقاہ پن شریف, احسنی شیر ببر, قمری شیر ببر, رضوانی شیر ببر, عرس مبارک, عرس مبارک. حضور شاہ لطیف رحمت اللہ علیہ, نعرے تکبیر. حضور شاہ حنیف رحمت اللہ علیہ, عرس مبارک, مزار اقدس, سرکار مفتی فیضان الہدی قادری, خانقاہ پن شریف. میرے نبی کی ہیں یہ شان, ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے میرے نبی کی ہیں یہ شان, میرے نبی کی ہیں یہ شان. شہزادہ ہے راجہ کا, شہزادہ ہے راجہ کا, شہزادہ ہے راجہ کا. سرکار حضور مجاہد ملت, عرس مبارک, عرس مبارک. نعرہ تکبیر. تشریف رکھیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حضرت کی بہت جلد آمد ہوگی. آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضرت کے رخ زیبا کی زیارت کریں. حضرات, حضرت کی شخصیت محتاج تعارف نہیں, آپ حضرت سے بھی واقف ہیں اور حضرت کے والد بزرگوار حضور رضوان الہدی سے بھی آپ واقف تھے اور ان کے والد محترم سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں. حضرت بن شریف کے شہزادے ہیں اور وہاں کے اور نبی کے گھرانے کے ایک فرد فرید ہیں جس گھرانے کے تعلق سے بریلی کے سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضور تاج السنہ کی بھی آمد ہو گئی ہے. استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. خاندان اعلی حضرت اولاد حضور ریحان ملت, خانقاہ بریلی شریف, خانقاہ بریلی شریف. دعائیں حضور مفتی اعظم, عطائیں حضور مفتی اعظم. خاندان اعلی حضرت, خاندان رضا, خانقاہ بریلی شریف,
خانواد بریلی شریف اولاد اعلیٰ حضرت، دعائیں حضور مفتی اعظم ہند، صدائیں حضور مفتی اعظم ہند، عطائیں حضور مفتی اعظم ہند، حضور علامہ توصیف رضا خان صاحب قلعہ، حضور علامہ توصیف رضا خان صاحب قلعہ، حضور ریحان ملت، خاندان اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، اس کی محبت، اس کی محبت، اس کی محبت، اس کی محبت، حضور سید فیضان الہدیٰ قادری خانقاہ بن شریف، عرس مبارک، عرس مبارک، حضور سرکار مجاہد ملت۔ ماشاءاللہ دیکھیے اب حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اب رضا کے لاڈلے رضوی دولہ، گلے گلزار رضویت، شہزادہ حضور ریحان ملت، خلیفہ حضور مفتی اعظم عالم اسلام حضور علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد توصیف رضا خان صاحب قبلہ، زیب سجدہ خانقاہ عالیہ رضویہ بریلی شریف آپ کے روبرو ہیں۔ آپ اپنے ماتھے کے آنکھوں سے حضرت کے رخ زیبا کی زیارت فرما رہے ہیں۔ حضرات محترم، اب حضرت کا خطاب آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ حضور فیضان الہدیٰ صاحب قبلہ مدد ذلہ نورانی کی بھی گفتگو آپ کو سماعت فرمانی ہے۔ بس میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ دو حقوق ہمارے اور آپ کے ذمے میں ہے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ جہاں آپ حقوق اللہ کی پاسداری کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، حج بھی کیے ہوئے ہو، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہو، وہیں پر حقوق العباد بھی ضروری ہے۔ آپ کو اپنے پڑوسی کا حق سمجھنا ہوگا، ایک بھائی کو بھائی کا حق سمجھنا ہوگا، اپنے بچوں کو باپ کا حق سمجھنا ہوگا، اپنے اولادوں کو ماں باپ کے حقوق سمجھنا ہوں گے، ایک شوہر کو بیوی کا حقوق سمجھنا ہوگا، ایک پڑوسی کو پڑوسی کا حقوق سمجھنا ہوگا۔ خدا را مرنے سے پہلے کسی کا حق مار کر مت جانا، اگر کسی کا حق مار کر جاؤ گے تو یقین جانو تمہیں نماز نہ بچائے گی، اس وقت تک تم معاف نہیں کیے جاؤ گے جب تک حق والے کا تو حق ادا نہیں کر دیتا۔ تو حقوق العباد ضروری ہے، آپ کسی کی حق تلفی نہ کرو، بلکہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھو۔ یہی آج کے عرس پاک سے پیغام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور سچا عاشق رسول بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان بزرگوں کی موجودگی میں آپ یہ عہد کریں کہ ہم سب اپنے چہروں کو سنت رسول سے سجائیں گے۔ کہیے انشاءاللہ، زور سے ہاتھ اٹھا کر ان بزرگوں کے سامنے گواہی دیجئے، کہیے انشاءاللہ، زور سے کہیے انشاءاللہ۔ سنت کے مطابق چہرے سجیں گے انشاءاللہ، چہروں پر داڑیاں سجیں گے انشاءاللہ، سچا عاشق بن کر جئیں گے اور یہ دعا مانگیے کہ یا اللہ جب تک زندہ رہوں عشق رسول میں جیو، اور جب دنیا سے جاؤں تو لوگ کہے کہ عاشق کا جنازہ جا رہا ہے، ایک نبی کے چاہنے والے کا جنازہ جا رہا ہے۔ تو سچا عاشق بن کر زندہ رہیے، اختلافات کو نظر انداز کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، سچا عاشق رسول بن کر جیے، اور پھر اس نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خانقاہ بن شریف، خانقاہ بریلی شریف، گلپوشی، گلپوشی، عرس شاہ محمد حنیف، حضور سرکار مجاہد ملت، حضور علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ، حضور سرکار فیضان الہدیٰ صاحب قبلہ۔ جو گفتگو ہوئی اللہ اپنے فضل سے، اس میں کوئی خامی ہو، اس میں کوئی کمی ہو، اللہ معاف فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں، میرے ساتھ آپ سب پر مل کے توبہ کیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔